ایک رات میں تعمیر ہونے والی لاہور کی شب بھر مسجد۔ مسلمان نے یہاں پہ نماز ادا کر دی۔ ہندوؤں کی اکثریت تھی، ان نے کہنا شروع کر دیا مندر بنائیں گے۔ مسلمانوں نے کہنا شروع کر دیا مسجد بنائیں گے۔ اس مسجد کو ایک رات میں کیسے تیار کیا گیا تھا؟ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی نہ بن سکا۔ یہ شعر لکھا ہوا ہے لاہور کی 108 سالہ پرانا مسجد جسے شب بھر مسجد کہتے ہیں اس کے باہر۔ اس مسجد کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو یہ وہی مسجد ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 108 سال پہلے ایک ہی رات میں اس مسجد کو تعمیر کیا گیا، وہ بھی قائد اعظم محمد علی جناح کے دماغ اور گاما پہلوان کی طاقت کے بدولت۔ تو اس مسجد کو ایک رات میں کیوں تعمیر کیا گیا اور اتنی قدیمی مسجد ہے، آئے آپ کو اس مسجد میں لے کے چلتے ہیں اور اس کی سٹوری بھی جانتے ہیں۔ اس مسجد شب بھر میں اب میں اس جگہ پہ آ چکا ہوں جہاں پہ امامت ہوتی ہے، جہاں پہ میرے آپ کو سامنے نظر آ سکتا ہے کہ ممبر ہے، اور ممبر بھی وائٹ ماربل سے تیار کیا گیا، بہت ہی خوبصورت ممبر ہے۔ یہاں پہ امام مسجد جو ہیں یہاں پہ امامت کرواتے ہیں۔ اس کی 3 صفیں اندر ہیں، 2 صفیں باہر ہیں، اور اس جگہ پہ آپ کو ایئر کنڈیشن دکھائی دے سکتا ہے، 2 ایئر کنڈیشن ہیں، فینس ہیں، سیلنگ فینس ہیں یہاں پہ۔ اور اس کے علاوہ خاص بات یہ ہے کہ یہاں پہ پاکستان کی مشہور شخصیات خواہش کے طور پہ نماز پڑھنے آتے ہیں۔ اور اب ہم جانیں گے اس مسجد کی جو باقاعدہ تاریخ، اور ساتھ یہ بھی جانیں گے یہ مسجد فرسٹ فلور پہ کیوں ہے، اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں، آئیے ہمارے ساتھ۔ شب بھر مسجد کے امام مولانا عبدالحق صاحب موجود ہیں، جو کہ 3 نسلوں سے اس مسجد کے انتظامی امور دیکھ رہے ہیں۔ 1917 میں ایسا ہوا کہ ایک مسلمان کا یہاں سے گزر ہوا تو اس نے یہاں پہ نماز ادا کر دی۔ تو یہ جو سارا علاقہ تھا ہندوؤں کی اکثریت تھی، تو ہندوؤں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ مسلمان نے ہمارے علاقے میں آ کے نماز ادا کیوں کی ہے۔ یہ کہنے لگے کہ مسلمان نے ایک نئی شرارت کی ہمارے علاقے میں آ کے، ان نے کہنا شروع کر دیا کہ ہم یہاں پہ مندر بنائیں گے۔ جب مسلمانوں کو پتہ چلا کہ ہندوؤں کا صرف ایک مسلمان کا یہاں پہ نماز پڑھنا بھی برداشت نہیں ہوا، تو مسلمانوں کو جب پتہ چلا تو مسلمانوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم یہاں پہ مسجد بنائیں گے۔ مسلمانوں اور ہندوؤں کا آپس میں تنازع شروع ہو گیا، لڑائی ہوتے ہوتے بات عدالت تک چلی گئی۔ تو جج صاحب نے کہا کہ میں صبح جو ہے نا جگہ کا معائنہ کر کے اس کے بعد جو ہے نا فیصلہ دوں گا۔ جو مسلمانوں کے وکیل تھے ان نے جو ہے نا مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ ہندوؤں کی چونکہ اکثریت ہے تو ناممکن ہے کہ جو نا فیصلہ آپ کے حق میں ہوگا۔ اگر آپ ایسا کریں کہ ایک رات میں آپ یہاں پہ عمارت تعمیر کر لیں، اگر مسجد جو ہے نا تعمیر کر لیں، تو ہو سکتا ہے کہ شاید جو ہے نا فیصلہ آپ کے حق میں آ جائے۔ تو پھر مسلمانوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم کس طریقے سے جو ہے نا مسجد کو جو ہے نا تعمیر کر سکتے ہیں۔ ایک بھائی نے ان کو مشورہ دیا کہ اگر ہم گاما پہلوان سے جو ہے نا درخواست کرتے ہیں کہ وہ اگر آ کے ہماری سرپرستی کریں تو ہم جو ہے نا ایک رات میں جو ہے نا مسجد تعمیر کر سکتے ہیں۔ تو پھر جو ہے نا لوگ اکٹھے ہوئے اور اکٹھے ہو کے گاما پہلوان جو محترمہ کلثوم نواز صاحبہ کے نانا بھی ہیں، گاما پہلوان صاحب کے پاس گئے، ان سے جو ہے نا کہا کہ اگر آپ ہماری سرپرستی کریں تو ہم جو ہے نا ایک رات میں مسجد تعمیر کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ضرور اس نیک کام کے لیے جو ہے نا حاضر ہوں گا۔ اور وہ آئے اور رات کے جو ہے نا وہ آ کے یہاں پہ شاہ عالم چوک میں انہیں کرسیاں لگائیں اور وہاں پہ بیٹھے، اور لوگوں نے ان کی زیر سرپرستی جو ہے نا مسجد کو راتوں رات جو ہے نا تعمیر کر لیا، جس سے جو ہو سکتا تھا اس مسجد کی تعمیر کرنے میں بزرگوں کا، اسی طرح نوجوانوں کا، بچوں کا، عورتوں کا، جس طریقے سے ان سے ہو سکتا تھا ان نے اس جو ہے نا مسجد کو تعمیر کرنے میں اپنا حصہ ڈالا، جس سے جو ہو سکتا تھا گویا اس نے وہ کیا۔ صبح جب ہندو آئے تو انہوں نے دیکھا یہ تو پہلے سے تعمیر شدہ عمارت جو ہے نا موجود ہے۔ ہندو آئے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ جو ہے نا مسلمان نماز ادا کر رہے ہیں، لیکن جو ہندو دور دراز سے مقامی جو ہندو آبادی تھی انہوں نے اکٹھے کر کے دور دراز سے لگائے ہوئے تھے، وہ تو یہ دیکھتے ہی واپس چلے گئے کہ بھائی یہ تو پہلے سے عمارت تعمیر شدہ ہے، یہ تو پہلے سے مسجد ہے، لوگ عبادت کر رہے ہیں، تو آپ نے ہمیں کیوں بلایا؟ تعمیر شدہ عمارت کو دیکھ کے وہ واپس چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جج آیا، تو جج نے جب دیکھا کہ یہ تو پہلے سے تعمیر شدہ عمارت موجود ہے، تو پھر جج نے مسلمانوں کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ تو اس وقت یہ قانون ہوتا تھا کوئی بھی مذہبی عبادت گاہ اگر پہلے سے تعمیر شدہ ہے تو اس کو گرایا نہیں جا سکتا تھا۔ پھر جب علامہ اقبال کو پتہ چلا کہ مسلمانوں نے ایک رات میں جو ہے نا مسجد کو تعمیر کر لیا ہے،
تو پھر علامہ اقبال نے اس وقت جو ہے نا یہ شعر کہا تھا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے کہ برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ یعنی ایمان کی حرارت مسلمانوں کی تو اتنی ہے کہ اگر تعمیر کرنے پہ آئے تو راتوں رات مسجد کو بھی تعمیر کر لیتے ہیں، لیکن سستی اور غفلت اس طرح کی ہے کہ ہم آج تک جو ہے نا نمازی نہیں بن سکے۔ تو اس مسجد کو دیکھنے کے لیے آج بھی جو ہے نا لوگ دور دور سے آتے ہیں، اور اس مسجد میں گویا کہ نماز ادا کرنا اپنا جو ہے نا سعادت سمجھتے ہیں۔ ایم پی صاحبان ہیں، ایم این اے صاحبان ہیں، اسی طرح قومی جو لیڈر ہوتے ہیں، سیاسی جماعتوں کے سربراہان میں سے بھی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، فخر محسوس کرتے ہیں، اور یہ جو ہے نا کہتے ہیں کہ ہماری جو ہے نا خواہش تھی کہ زندگی میں ایک نماز ہم جو ہے نا یہاں پہ ادا کریں۔ 1354 ہجری کو پھر اس کو دوبارہ ریپیئر کیا گیا، پھر 2007 میں اس کے جو لینٹر تھے وہ بالکل بوسیدہ ہو گئے تھے، تو 2007 میں اس کو پھر دوبارہ ریپیئر کیا گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا بھی نام آتا ہے کہ ان کا بھی مشورہ شامل تھا کہ ایک رات میں ہی مسجد بنا دی جائے تاکہ برٹش لاء کے مطابق جج صاحب اس مسجد کو مسلمانوں سے نہ لے سکیں، تو کیا یہ اس میں صداقت ہے؟ وکیل تو قائد اعظم محمد علی جناح کا نام بھی آتا ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا اختلاف بھی ہے۔ اچھا یہ بتا دیں کہ جب ایک رات میں اس مسجد کو بنایا گیا تو اس مسجد کا کیا سٹرکچر کھڑا کیا گیا تھا یا کس طرح سے بنایا گیا تھا؟ دیواریں کھڑی کر دی، لکڑی کے جو یا بالے بتا رہے ہیں اس کے چھت ڈال دی، اس طرح سے بنایا گیا تھا؟ اس طرح پرانی جس طرح عمارت، وہ یہ جو اینٹیں وغیرہ جو لگی ہوئی ہیں ابھی بھی ہمارے جو لینٹر کے اوپر، اگر آپ لینٹر کے اوپر لینٹر پڑا ہوا ہے تو اگر وہ کریدیں گے تو جو ہے نا اس میں سے وہ چیزیں جو ہے نا نظر آتی ہیں ابھی بھی۔ تو یہ کتنا مشکل اور کتنا ٹف کام ہوگا، اور یہ فرسٹ فلور پہ کیوں مسجد ہے، پہلی گراؤنڈ فلور پہ کیوں نہیں؟ اگر گراؤنڈ فلور پہ تعمیر کر لیتے تو ہو سکتا ہے ہندو جو ہے نا اوپر کہتے کہ ہم جو ہے نا اوپر مندر تعمیر کر لیتے ہیں، تو مسلمانوں نے ہندوؤں کی اس سازش کو، اوپر مندر تعمیر ہو گیا نیچے مسجد ہوئی، تو پھر جو ہے نا ہمارا فساد اور لڑائی تو ویسی کی ویسی رہے گی۔ تو ویسے بھی اس ٹائم اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں تھا، یہ ہو بھی جانا تھا۔ تو اس وقت پھر جو ہے نا مسلمانوں نے اپنی عقل مندی کی وجہ سے فساد کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اس مسجد میں کتنی گنجائش ہے نمازیوں کی؟ نمازی حضرات کے لیے کیا کیا انتظامات کیے جاتے ہیں؟ یہاں پہ 5 وقت کی نماز ہوتی ہے، عید، جمعے کی نماز، یہ ساری نمازیں پڑھائی جاتی ہیں، بڑے بڑے اہم اجتماعات بھی یہاں پہ ہوتے ہیں۔ ہاں جی، یہاں پہ جو ہے نا 5 وقت کی نماز ہوتی ہے، لوگ لگاتار یہاں پہ نماز ادا کرتے رہتے ہیں۔ آپ کے پاس نسل در نسل اس مسجد کے انتظامی امور ہیں، آپ کے خاندان کے پاس، تو کیا ڈے 1 سے ہی آپ کے خاندان کے پاس اس مسجد کے انتظامی امور آئے تھے؟ کس طرح آئے تھے؟ اس مسجد میں آپ کے خاندان سے کن کن نے سروسز دی ہیں؟ اصل میں ہمارے جو ہے نا خاندان سے کسی نہ کسی طریقے سے نا مسجد کا جو ساتھ جو ہے نا ہمارا تعلق رہا ہے، اور ہماری مال اولاد سب سے جو ہے نا بڑھ کے اس مسجد سے نا محبت ہے۔ گویا کہ ہمارے خاندان کا ایک بندہ جو ہے نا مسجد کے لیے وقف ہوتا ہے، جو کام ہوتے ہیں گھر کے باقی افراد کرتے ہیں۔ اور اب بتائیے گا، اس مسجد کو دیکھیں تو بہت خوبصورت مسجد لگتی ہے، تو اس کو 2007 کے بعد اس طرح سے سیلنگ بنائی گئی، سیلنگ لائٹس لگائی گئی، اور یہاں پہ ایئر کنڈیشن بھی 2 لگائے گئے ہیں، فینس بھی ہیں، یہاں پہ ونڈوز بڑی پیاری ہیں، گلاس کی ونڈو ہیں، یہ سارا اس کے بعد کام ہوا تھا؟ جی، یہ جو سیلنگ وغیرہ جو یہ ہوئی ہے تو یہ تو 2 سال پہلے ہی میں نے کروائی ہے، یہاں کے مقامی لوگوں کے تعاون سے ہی۔ کیا یہ محکمہ اوقاف کے انڈر رہتی ہیں یا پرائیویٹ مسجد؟ جی، مسجد حکومت پنجاب کے ہینڈ جو ہے نا اس میں ہی ہے، لیکن سارا کچھ جو ہے نا ہمیں اپنے طور پہ کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ کیا کام کرتے ہیں؟ آپ کی ذاتی زندگی کیسی ہے؟ آپ کا پروفیشن کیا ہے؟ قرآن اکیڈمی ہے، قرآن ٹیچنگ کرتے ہیں باہر کے ممالک میں، جس طرح امریکہ ہو گیا، کینیڈا ہو گیا، آسٹریلیا ہو گیا، اور اسی طرح UK میں۔ کب سے آپ قرآن ٹیچنگ کر رہے ہیں اور آپ کے کتنے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو آپ قرآن کی تعلیم دیتے ہیں؟ ماشاءاللہ سے کافی جو ہے نا اسٹوڈنٹ پڑھ چکے ہیں، قرآن کی تعلیم حاصل کر چکے ہیں، 15 سال کے قریب عرصہ ہو گیا تقریباً۔ مجھے یہ بتائے گا کہ آپ یہاں لاہور بیٹھے ہیں تو کس طرح سے آپ کے رابطے ہوتے ہیں جو امریکہ، کینیڈا، UK میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ سے کس طرح رابطہ کرتے ہیں اور پھر آپ کس طرح سے ان کو آن لائن قرآن ٹیچنگ دیتے ہیں؟ یہ ہمارا نمبر ہے 0306 4373 887، تو اس پہ رابطہ کرتے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے بھی پڑھتے ہیں، اور پہلے اسکائپ ہوتی تھی اور اب ٹیم ایپ ہے، اس کے ذریعے ہم پڑھاتے ہیں۔ کس ٹائم میں آپ قرآن کی تعلیم دیتے ہیں جو بیرون ملک میں آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں؟ ہماری جو ہے نا رات کے جو ہے نا ٹائم 8 سے 12 بجے تک جو ٹائمنگ ہوتی ہے وہ UK والوں کے لیے ہوتی ہے، اور اسی طرح امریکہ اور کینیڈا کا جو ٹائم ہے وہ 1 بجے سے لے کر صبح 7 بجے تک، اور اسی طرح جو آسٹریلیا کا ٹائم ہے وہ 10 بجے سے لے کے 3 بجے تک۔ سیٹرڈے سنڈے جو ہے نا چھٹی ہوتی ہے۔ کس عمر کے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو آپ قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں؟ چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں سٹارٹ میں وہ پڑھتے ہیں، تو کہیں جو ہے نا 50+ جو ایج ہوتے ہیں، مطلب بڑی عمر کے لوگ بھی جنہیں قرآن نہیں سیکھا، وہ بھی ماشاءاللہ پڑھتے ہیں اور بڑے شوق سے پڑھتے ہیں۔ شب
شبر مسجد کے اب میں ٹیرس پہ آ چکا ہوں، جہاں سے آپ کو میرے پیچھے شالمی بازار نظر آئے گا اور یہاں کی ٹریفک اور یہاں کا کاروباری مرکز دکھائی دے گا. اور یہاں پہ اور بھی اب مساجد بن چکی ہیں، لیکن اس مسجد کی جو منفرد اور ایک یونیکنیس ہے وہ یہی ہے کہ یہ مسلمانوں نے اپنا حق حاصل کیا تھا، لیکن یہاں پہ لوگ اپنی خوشی سے نماز پڑھنے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو توفیق دی کہ انہوں نے اللہ کی زمین پہ اللہ کا گھر بنانے میں پوری کوشش کی اور اسے کامیابی سے حاصل بھی کیا. تو ناظرین، یہ تھی مسجد شبر، جس کے بارے میں آپ کو بتایا، اس کی تاریخ کے بارے میں ہم نے جانا، اور اس طرح کی لاہور سمیت پورے پنجاب میں اور پاکستان میں جو اہم تاریخی اور اہم معلومات ہوں گی وہ آپ تک پہنچائیں گے. دیکھتے رہیں اردو پوائنٹ. ہمیں دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بعد.